ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ، بائیڈن کا امریکیوں کو تشدد سے دور رہنے پر زور۔ ٹرمپ ریپبلکن کنونشن میں شرکت کے لیے ملواکی پہنچ گئے۔ چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی کا 4 روزہ اجلاس بیجنگ میں شروع۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے صدارتی حریف اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی کوشش کے بعد امریکیوں کو تشدد سے دور رہنے اور متحد رہنے کی اپیل کی ہے۔ صدارتی امیدوار ٹرمپ پر اتوار کے روز ہونے والے حملے کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ امریکی سیاسی تشدد کی راہ پر نہیں جا سکتے اور نہ ہی انہیں اس راہ پر جانا چاہیے۔ There's no place in America for this kind of violence, for any violence ever. بائیڈن نے کہا کہ کسی بھی قسم کے تشدد کی امریکہ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم اس تشدد کو معمول بننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بائیڈن نے کہا کہ قاتلانہ حملے کی کوشش ایک ایسا اقدام ہے جو ان کے بقول بطور قوم ہمارے موقف کے برعکس ہے۔ اس سے قبل اتوار کو امریکی صدر بائیڈن نے ایک مختصر خطاب میں سیاسی تشدد کی مذمت کرتے ہوئے قومی یکجہتی پر زور دیا تھا۔ بائیڈن نے سیکیورٹی معاملات کے دوبارہ جائزے کا بھی حکم دیا ہے تاکہ ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے۔ اتوار کو وائٹ ہاؤس سے مختصر خطاب سے پہلے انہیں ٹرمپ پر ہونے والے حملے کی تحقیقات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ صدر بائیڈن نے US سیکرٹ سروس کو بھی حکم دیا کہ وہ پیر کو ہونے والی ریپبلکن کنونشن کی سیکیورٹی کے تمام اقدامات کا جائزہ لیں۔ ادھر دوسری جانب ٹرمپ نے صدر بائیڈن کے بیان کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا ہے کہ امریکہ کو متحد کریں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کی کنونشن میں شرکت کے لیے امریکی ریاست وسکانسن کے شہر ملواکی پہنچ گئے ہیں، جہاں توقع ہے کہ صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کے طور پر انہیں باضابطہ طور پر نامزد کیا جائے گا۔ پیر کو شروع ہونے والی اس 4 روزہ کنونشن میں ہزاروں مندوبین اور سیاسی کارکن ملواکی شہر میں جمع ہوں گے اور متوقع طور پر کنونشن کی سیکیورٹی کے لیے بڑی تعداد میں پولیس اہلکار بھی موجود ہوں گے۔ چین میں حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی کا 4 روزہ اجلاس بیجنگ میں شروع ہو گیا ہے، جس میں قومی سلامتی کے بڑھتے ہوئے خدشات اور امریکی ٹیکنالوجی تک رسائی پر پابندیوں کے پس منظر میں اقتصادی ترقی کی حکمت عملی زیر غور ہے۔ کمیونسٹ پارٹی کے اجلاس کی توجہ چین کو درپیش طویل المدتی مسائل پر رہے گی۔ خبررساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق کاروباری افراد اور سرمایہ کار اس اجلاس پر نظر رکھیں گے کہ کمیونسٹ پارٹی طویل عرصے سے کووڈ-19 کی وجہ سے متاثر ہونے والے ریئل اسٹیٹ کے شعبے کو دوبارہ بحال کرنے اور معیشت کی شرح نمو میں اضافے کے لیے کیا فوری اقدامات کرے گی۔ فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہونے والے اسرائیل کے تازہ حملوں کے بعد جنگ بندی مذاکرات سے الگ نہیں ہوئے ہیں۔ ان حملوں میں اسرائیل نے حماس کے ایک عسکری رہنما کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں حملوں میں اضافہ کر کے قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے ان مذاکرات کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حماس کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز وسطی غزہ میں پناہ گزین کیمپ میں ایک اسکول پر حملے میں کم سے کم 15 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی فضائیہ نے اس اسکول کی عمارت کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ یہاں حماس کے عسکریت پسند پناہ لیے ہوئے تھے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ چین کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ چین اور روس نے اپنی مشترکہ دفاعی مشقیں شروع کی ہیں۔ چینی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق ان مشقوں کے دوران چین اور روس کی بحری فورسز کے دستوں نے مغربی اور شمالی بحر الکاہل میں گشت کیا ہے۔ چین اور روس کی جانب سے یہ بحری مشقیں ایک ایسے وقت شروع ہوئی ہیں جب گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں ہونے والے نیٹو اجلاس میں بیجنگ پر یوکرین جنگ میں روس کی حمایت کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ بیجنگ اس الزام کو مسترد کرتا ہے، تاہم چینی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ان مشقوں کا بین الاقوامی اور علاقائی حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ مشقیں کسی تیسرے فریق کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں کی گئی ہیں۔ یہ مشترکہ بحری مشقیں اتوار کو چین کے صوبے گوانگ ڈنگ میں شروع ہوئی ہیں، جن کا مقصد سلامتی کے خطرات سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ عالمی اور علاقائی امن کو برقرار رکھنے کے لیے بحری صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔